अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। पूरी दुनिया में जब भी कोई नया स्ट्रैटेजिक वेपन आता है तो सबसे पहले अमेरिका की तरफ देखा जाता है या रूस और चीन की तरफ। लेकिन आज हम जिस मुल्क की बात करने वाले हैं वो है तुर्की। वो तुर्की जो नेटो का रुकन है, लेकिन अब इसने एक ऐसा तीर चलाया है कि बहरी जंग के असूल ही बदल गए। तुर्की ने अपने टेफून बैलिस्टिक मिसाइल का बिल्कुल नया और इंतहाई मौलिक वर्जन टेस्ट किया है, जो एक चलते हुए समंदरी टारगेट को कामयाबी से तबाह करने में कामयाब हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बैलिस्टिक मिसाइल का चलते हुए जहाज़ को मारना ऐसा कमाल कैसे बन गया। तो जनाब पूरी वीडियो देखें, क्योंकि इस स्टोरी में जितनी परतें हैं, जितना सस्पेंस है, और आखिर में जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पूरी सूरत हाल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तनाजुर में क्या मायने रखती है, तो आपका दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तुर्की एक तवील अरसे से अपने मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है। इससे पहले इनके पास बोरा और टैफून जैसे बैलिस्टिक मिसाइल थे, लेकिन वो सिर्फ ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले स्टैटिक टारगेट्स के लिए थे। अब तुर्की ने इन मिसाइलों को सिर्फ रेंज और रफ्तार तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इन्हें सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजी यानी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल में तब्दील कर दिया है। इसका नाम है टैफून ब्लॉक 3। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासले पर बहिरा असवद में एक छोटा सा बहरी टारगेट चल रहा था, एक मूविंग टारगेट। और तुर्की के रेजे आर्टविन एयरपोर्ट से इस मिसाइल ने उड़ान भरी और बिल्कुल ठीक निशाने पर जाकर लगा। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि ज़मीन से ज़मीन पर मारने वाले बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी और समंदर में चलते जहाज़ को मारने वाले बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? एक रॉकेट जिसे खला की हदूद में भेजा जाता है, तो जब वो वापस फ़ज़ा में एंटर करता है तो इसकी रफ्तार हाइपरसोनिक होती है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना, मैक 5 से भी तेज़। लेकिन इसी रफ्तार में एक बहुत बड़ी खामी है। जब ये वापस आ रहा होता है तो इसके गिर्द प्लाज्मा की एक शील्ड बन जाती है। एक ब्लैक आउट पीरियड होता है जिसमें ये किसी भी सिग्नल को नहीं पकड़ सकता और ना ही भेज सकता है। ये अंधा हो जाता है। रवायती तौर पर अगर आपका हदफ एक बिल्डिंग है जो अपनी जगह पर खड़ी है, तो आपने प्रोग्राम कर दिया, इसे छोड़ दिया और वो जाकर गिरेगा। लेकिन अगर हदफ समंदर में एक जंगी जहाज़ है जो मुसलसल चल रहा है और अपनी समत बदल रहा है, तो फिर ये मिसाइल अपने आखिरी लम्हात में इसे कैसे ढूंढेगा और कैसे मारेगा? यही वो सवाल है जिसका तुर्की ने जवाब दे दिया है। इसका जवाब छुपा है मैन इन द लूप टर्मिनल गाइडेंस में। देखें, तुर्की ने इस टाइफून ब्लॉक 3 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी डाली है जिसे हम आम तौर पर ड्रोन्स में देखते हैं। एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर, यानी मिसाइल की नाक पर एक इंतहाई जदीद कैमरा लगाया गया है। जब मिसाइल अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचता है और वो ब्लैक आउट ख़त्म हो जाता है, तो ये कैमरा ऑन हो जाता है और लाइव वीडियो फीड बराह रास्त एक बेरफ्तार अकिंची ड्रोन के जरिए ज़मीनी कंट्रोल रूम में भेजता है। तसव्वुर कीजिए, एक ऑपरेटर सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है, इसके सामने स्क्रीन है जिस पर वो जहाज देख रहा है, और अब ये एक इंसान का फैसला होता है कि इस मिसाइल को बिल्कुल कहाँ मारना है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी एफपीवी ड्रोन को उड़ा रहे हों, लेकिन फ़र्क ये है कि वो ड्रोन नहीं है, वो 1 टन बारूदी मवाद से लेस एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो खला से वापस आ रहा है और इसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। ये इसे अमली तौर पर अनस्टॉपेबल बना देता है। अगर आपने निशाना लगा लिया तो दुश्मन के पास बचने का कोई चांस नहीं। तो चलिए थोड़ी गहराई में चलते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये चीज़ इतनी ज़बरदस्त क्यों है। जदीद दौर की बहरी जंग में सबसे बड़ी इस्तिलाह है A2AD, यानी एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल। चीन ने यही किया। उन्होंने अपने DF-21D और DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर बहिरा जनूबी चीन में अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के दाखिले को तकरीबन नामुमकिन बना दिया। मगर चीन की टेक्नोलॉजी आज भी इंतहाई सीक्रेट है। इनकी गाइडेंस सिस्टम का पता नहीं कि वो कैसे काम करता है, गालिबन रेडार और इंफ्रारेड सेंसर्स के इम्तजाज से, और वे इसे बेचता नहीं है, सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए रखता है। रूस के पास किंजाल जैसे एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन इनका एंटी शिप रोल अभी इतना प्रूफ नहीं हुआ जितना कि दावा किया जाता है। अब इस सूरत हाल में तुर्की, एक ऐसा मुल्क जो नेटो के आर्टिकल 5 की छतरी के नीचे बैठा है, एक इंतहाई सादा लेकिन ज़बरदस्त हल लेकर आता है। वो कहता है कि हमें किसी पेचीदा रेडार होमिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं। हमने मिसाइल में आंखें लगा दी हैं और इसका कंट्रोल एक बंदे के हाथ में दे दिया है। ये कितना कारगर और सादा तरीका है। अब इस टाइफून ब्लॉक 3 की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो कागज़ों पर काफ़ी ख़तरनाक है। इसकी मार करने की सलाहियत 300 किलोमीटर से ज़्यादा है।
اسے راکٹسان تیار کر رہا ہے۔ اس ٹیسٹ میں میزائل نے صرف چند سو کلو گرام کا کنونشنل وار ہیڈ استعمال کیا، لیکن وہ جہاز جسے نشانہ بنایا گیا وہ اڑ کر دھواں دھواں ہو گیا۔ اگرچہ یہ ایک پرانا ڈی کمیشن جہاز تھا، لیکن میزائل نے جہاز کے عین اوپر سے آ کر اس کے ڈھانچے کو چھنی کر دیا۔ اب فرض کریں کہ یہی میزائل 500 کلو گرام کے پینیٹریٹر وار ہیڈ کے ساتھ آئے تو یہ ایک فریگیٹ کے عرصے کو عبور کر کے اس کے انجن روم میں جا کر پھٹ سکتا ہے، اور اگر جنگی حالت ہو تو اس طرح کا ایک کامیاب حملہ اربوں ڈالر کے جہاز کو سیکنڈوں میں ناکام کر سکتا ہے۔ ہائپر سونک ہونے کی وجہ سے اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی رفتار ہے۔ روایتی کروز میزائل سب سونک یعنی آواز کی رفتار سے کم سفر کرتے ہیں۔ انہیں اپنی منزل تک پہنچنے میں کئی منٹ لگتے ہیں، اور دشمن کے ریڈار انہیں پکڑ کر کلوز ان ویپن سسٹم جیسے دفاعی نظام سے انہیں مار گرانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹیفون بیلسٹک ٹریجیکٹری پر آتا ہے۔ اگر اسے 300 کلومیٹر دور سے فائر کریں تو یہ بمشکل 4 سے 5 منٹ میں ٹارگٹ کو تباہ کرے گا، اور جب یہ خلا سے ڈبکی لگا رہا ہوگا تو اس وقت دشمن کے جہاز کی فضا میں موجودگی کا پتہ لگانے والے ریڈار اسے دیکھ تو لیں گے، لیکن اس کا کچھ کر نہیں پائیں گے۔ امریکہ کے ایجس کامبیٹ سسٹم اور SM-3 یا SM-6 میزائل بھی اسی قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن ترکی جس طریقے سے اسے سادہ اور سستا رکھ رہا ہے، اس سے دفاع کرنے والے کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کامیابی نے ترکی کو دنیا کے ان چند گنے چنے ممالک کے صف میں لا کھڑا کیا ہے جن کے پاس زمین سے چلتے ہوئے جہاز شکن بیلسٹک میزائل کی صلاحیت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ مٹھی بھر ممالک ہیں، اور ترکوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نیٹو میں ہوتے ہوئے بھی اپنی دفاعی ٹیکنالوجی میں مکمل خود مختاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کے پاس اپنے ڈرون، اپنا کروز میزائل، اپنے الیکٹرو آپٹیکل سیکر اور اب اپنا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل بھی موجود ہے۔ اب میں آپ کو اس کا وہ جیوپولیٹیکل زاویہ سمجھاتا ہوں جو شاید پاکستان کے لیے سب سے اہم ہے۔ ہم بحیرہ عرب اور بحر ہند میں ایک شدید بحری دوڑ دیکھ رہے ہیں۔ بھارت اپنی نیوی کو تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ ان کے پاس 2 بڑے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، INS وکرمادتیہ اور INS وکرانت، اور وہ بحر ہند کو اپنا گھر کا تالاب سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی میری ٹائم ڈاکٹرائن میں پاکستان کی سمندری ناکہ بندی کرنے کا کھل کر ذکر کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کو ایک ایسے ہتھیار کی ضرورت ہے جو ساحل پر بیٹھ کر بھی دشمن کے بڑے جنگی بیڑوں کو بندرگاہوں میں بند رکھنے پر مجبور کر دے۔ پاکستان کے پاس ایسے کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے پاس فی الحال C-602 جیسے کروز میزائل ہیں جو بہت اچھے ہیں، لیکن ان کی رینج اور رفتار محدود ہے۔ ہم بابر میزائل کا اینٹی شپ ورژن دیکھ چکے ہیں جسے بابر 1B بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایک کروز میزائل ہی ہے، سب سونک اور تیز تر، مگر بیلسٹک نہیں، اور یہاں بیلسٹک میزائل کا کردار آتا ہے۔ پاکستان کے پاس غوری، شاہین اور خاص طور پر فتح 1 اور فتح 2 جیسے جدید بیلسٹک میزائلوں کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ فتح 2 تو لیجنڈری ہے، جس میں گلائیڈ وہیکل بھی ہے اور مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے کی درستگی۔ اب اگر پاکستان ترکی کے اس ٹائفون بلاک 3 ماڈل پر غور کرے تو ہمارے سامنے بھی ایک ایسا ہی راستہ کھلتا ہے۔ فرض کریں کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون کی بنیاد پر اس ٹیکنالوجی کی منتقلی ہو، جو کہ بالکل ممکن ہے کیونکہ پاکستان ترک دفاعی تعلقات بہترین ہیں، اور ہم نے مل کر کئی منصوبوں مثلا ملگم جنگی جہازوں پر کام کیا ہے۔ ہم اپنے فتح 2 بیلسٹک میزائل میں اگر ترکی کا الیکٹرو آپٹیکل مین ان دا لوپ سیکر یا ڈیٹا لنک لگا دیں اور اسے بے رفتار TB2 یا اکنچی جیسے ڈرون سے لنک کر دیں تو صاحب گوادر کی بندرگاہ پر کھڑے ہو کر ہم بحیرہ عرب میں کہیں بھی دشمن کے کسی بھی جہاز کو چلتے چلاتے تباہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ ساری صورتحال، یہ سارا سسٹم دشمن کے لیے ایک ایسا شب خون ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے کاسٹ امپوزیشن اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ دشمن کا $1 ارب کا جہاز جسے بچانے کے لیے وہ کئی $100 ملین کا دفاعی بیڑا ساتھ رکھتا ہے، اسے اگر ایک $2 ملین کے بیلسٹک میزائل سے تباہ کر دیا جائے تو یہ دشمن کی معیشت اور جنگی حوصلے دونوں پر ایک ایسی کاری ضرب ہوگی جس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی کا ایک اور اہم پہلو ہے، مین ان دا لوپ سسٹم انتہائی الیکٹرانک جنگ کے ماحول میں بھی کام کر سکتا ہے۔ جدید جنگی جہازوں کے پاس ایسے جدید جیمنگ مشینیں ہوتی ہیں جو ریڈار سگنلز کو بلاک کر سکتی ہیں، لیکن وہ اس ویڈیو فیڈ کو جیم نہیں کر سکتی اگر وہ محفوظ ڈیٹا لنک پر آ رہی ہوں، اور پھر انسانی آنکھ آج بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ جب بات آخری لمحے کے فیصلے کی ہو، جنگ کے دوران ایک بڑا جہاز اور ایک چھوٹی ماہی گیری کی کشتی ریڈار پر مشکل سے الگ الگ نظر آتی ہیں، لیکن کیمرے میں وہ آپریٹر صاف دیکھ سکتا ہے کہ اصلی ٹارگٹ کون سا ہے۔
یہی وہ ایج ہے جو ترکی نے حاصل کر لیا ہے اور جو پاکستان جیسے ممالک کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئرز کی عمر ختم ہو گئی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اس نے ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ضرور بجا دی ہے۔ اس ٹیفون بلاک 3 جیسے میزائلوں کی وجہ سے اب بحری طاقتوں کو اپنے کیریئر گروپس کو ساحل سے کم از کم 500 سے 800 کلومیٹر دور رکھنا پڑے گا، یعنی سٹینڈ آف ڈسٹنس بڑھ جائے گی، اور یہی وہ فاصلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان یا ترکی جیسے ممالک کو سانس لینے کی مہلت ملتی ہے۔ یہ اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل کا وہ ہتھیار ہے جس کا تذکرہ فوجی حلقوں میں برسوں سے ہو رہا ہے۔ اس پوری صورتحال میں ایک بہت ہی دلچسپ اور سنسنی خیز بات یہ ہے کہ ترکی نے یہ ٹیسٹ عین اس وقت کیا جب وہ امریکہ کے ساتھ F-35 پروگرام سے متعلق کچھ معلومات طے کر رہا ہے، یورپ کے ساتھ اپنے S-400 معاملے پر بات چیت کر رہا ہے، اور روس یوکرین جنگ میں ایک اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ طاقت کا اظہار، یہ ٹیکنالوجیکل ڈیمانسٹریشن، یہ کسی کو بھی دھمکی دینے کی بجائے یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں بھی گیم میں ہوں، مجھے ہلکا مت لو، میری خود مختاری پر سوال نہ اٹھاؤ۔ تو دوستو، آج کی اس سٹوری میں یہی چیز مجھے سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے۔ ایک اسلامی ملک اپنے وسائل، اپنے انجینئرز اور اپنی سوچ کے بل بوتے پر کھڑا ہے، دنیا کی جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی بنا رہا ہے۔ جس طرح سے ترکی نے دفاعی صنعت میں انقلاب برپا کیا ہے، وہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب سیاسی عزم اور قیادت ملتی ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے، اور اب جب کہ پاکستان کا اپنا پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس، نیسکام اور گیٹس جیسے ادارے بھی تیزی سے جدید ہتھیاروں کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں اسی طرح کی کامیابیوں کی امید رکھنی چاہیے اور اپنے سائنسدانوں پر فخر کرنا چاہیے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے پاکستان کے دفاعی نظریے کا بھی حصہ بننے والی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ یوٹیوب کا الگوریدم اس ویڈیو کو مزید لوگوں تک پہنچائے اور ہماری قوم کے نوجوان ان چیزوں سے آگاہ ہوں۔ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی فتح 2 کی بنیاد پر ایک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل پر کام شروع کر دینا چاہیے؟ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔